السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. محترم علماء کرام، خاص طور سے ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب مولانا عبدالحق جامعی حفظہ اللہ وتولہ، اور میرے عزیز بھائی عزیزم مولانا ذکاء اللہ سلفی حفظہ اللہ، جن سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، یہ میرے لیے نہایت ہی خوشی اور مسرت اور نہایت ہی سعادت کی بات ہے کہ آج میں آپ کی اس مسجد میں مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع مل رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم جو سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں. انہی عظیم احسانات میں سے ایک احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث کیے گئے جب کہ دنیا ضلالت و جہالت سے بھر چکی تھی، ظلم و تعدی کا بازار گرم تھا، ہر طرف لوٹ مار فساد بپا تھا، عورتوں کو بازاروں میں بھیڑ و بکریوں کی طرح سے بیچا جا رہا تھا، بچیوں کو بعض قبائل کے لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے اور اس کی رہنمائی کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اور اللہ رب العالمین کے عطا کیے ہوئے اللہ رب العالمین کے فضل سے آپ کو، آپ کے جو ساتھی ملے، آپ کے جو دوست ملے، آپ کے جو احباب ملے، آپ کی مدد کرنے والے ملے، آپ کی نصرت و تائید کرنے والے ملے، ان کی مثال اس دنیا میں نہ مل سکی ہے، نہ قیامت تک کبھی مل سکتی ہے. وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے ایثار و قربانی کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی مثال رہتی دنیا تک ملنے سے قاصر ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
نے ایثار کے جذبے سے قربانیاں پیش کی، مال کی قربانی پیش کی، جانوں کی قربانی پیش کی، اور ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید کی۔ غربت میں ستائے گئے، ہجرت پر مجبور کیے گئے، باندھ کر کے مارے گئے، گرم ریتوں پر لٹائے گئے، اور نہ جانے کون کون سے مظالم ان پر توڑے گئے، لیکن اس دین کے لیے انہوں نے برداشت کیا۔ اس دین کے لیے، اس دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے مسائل اور مشکلات کا سامنا کیا، اور کبھی بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، کبھی ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، ہر قسم کے مسائل کو وہ خوشی کے ساتھ جھیلتے رہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو قرآن کریم کے اولین مخاطبین تھے، جن پر قرآن مجید کے مخاطبین تھے، اور جو اس کے شان نزول کو جانتے تھے، قرائن کو جانتے تھے کہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو کیوں نازل فرمایا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی عظمتوں کو بھی پہچانیں، اور انہوں نے جو خدمات انجام دیے، انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، ان کوششوں پر شکریہ کے طور پر ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتے رہیں، اور انہوں نے جس طرح سے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، کتاب و سنت کو سمجھ کر کے جس طرح سے امت تک پہنچایا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسی طرح سے کتاب و سنت کو سمجھیں، فہم صحابہ کے مطابق ہم کتاب و سنت کو سمجھ کر کے اس پر عمل کریں۔ کتاب و سنت پر عمل کرنا یقیناً ضروری ہے، اور اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ امت تک کیسے پہنچی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کو کیسے سمجھا، ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ منہج سلف، ہمارے عزیز نے جو ہم کو موضوع دیا کہ منہج سلف ہی صراط مستقیم ہے۔ یہ منہج سلف، منہج کا معنی ہوتا راستہ، اور سلف ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو گزر چکا ہے، خواہ وہ آبا و اجداد میں سے ہوں، ائمہ میں سے ہوں، انبیاء میں سے ہوں، اولیاء میں سے ہوں، اتقیاء میں سے ہوں، کوئی بھی ہو جو اس دنیا سے گزر چکا ہے، اس کو لغت میں سلف کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں سلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو کہتے ہیں، یا صحابہ کے ساتھ تابعین کی جماعت کو۔ وہ تابعین جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے درس لیا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سیکھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ تابعین اور ان کے ساتھ تبع تابعین اور وہ ائمہ کرام رحمہم اللہ بھی اس میں شامل ہیں، جن کے علم کی وجہ سے، جنہوں نے اپنے علم کی بدولت اس دنیا میں کافی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جنہوں نے کافی کوششیں کی ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ سلف میں شامل ہیں۔
اب ہمیں فہم سلف کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کامیابی کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ سابقین اولین مہاجرین میں سے، انصار میں سے، سبقت کرنے والوں میں سے سب سے پہلے لوگ، یعنی مہاجرین میں سے جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، یا وہ انصار جنہوں نے ہر طرح سے مہاجرین کی نصرت و تائید کی تھی، جنہوں نے اپنے مال و جائیداد میں انہیں حصہ دیا، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی جائیداد میں بھی حصہ لگایا، اور یہاں تک کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو پسند کریں میں نکاح اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ یہ جذبہ تھا مسلمانوں کے اندر، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر، انہوں نے نصرت و تائید کی اپنے بھائیوں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اولین لوگ، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، جنہوں نے ان کی اتباع کی اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، جنہوں نے ان سابقین اولین مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، پیروی کی، خواہ وہ بعد میں آنے والے صحابہ کرام، چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رہے ہوں، یا تابعین کی جماعت رہی ہو، یا آج تک کے مسلمان رہے ہوں جو اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طریقے پر چل رہے ہیں، جو ان کے منہج پر قائم ہیں، جو کتاب و سنت کو ان کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، ایسے تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور جو کتاب و سنت کو صحابہ کے فہم کے مطابق نہیں سمجھتے، وہ اس میں شامل اور داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو فہم صحابہ کے مطابق سمجھا جائے۔ صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا، اس کی طرح سے، ان کے سمجھنے کی طرح سے ہم کو بھی سمجھنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ کفار اور اہل کتاب ایمان لے آئیں کیسے، جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یاب ہوں گے۔ یعنی کسوٹی رکھ دی اللہ رب العالمین نے، معیار بنا دیا صحابہ کرام کو کہ آپ کے ایمان کی طرح سے اگر ان کا ایمان ہو جائے تو ہدایت یاب ہوں گے، اگر آپ کے ایمان کی طرح سے، صحابہ کے ایمان کی طرح سے ایمان نہیں ہے تو ان کا ایمان ناقص ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کی طرح سے رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہدایت نازل کر دی، اور اس ہدایت کے مل جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، من مانی کرتا ہے، وہ اپنے عقل کو دخل دیتا ہے، حدیثوں کو اپنی عقل پہ تولتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو ادھر ہی چلنے دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، اس کو اس میں آگے بڑھاتے جائیں گے، وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے وہ مزید گمراہ ہوتا جائے گا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم
نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے علاوہ راستہ اختیار کرنے پر بڑی سخت وعید سنائی، کہا کہ جو مومنوں کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے ایسے شخص کو ہم اسی ڈگر پر، اسی راستے پر چلنے دیں گے اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ مومنوں کے راستے سے مراد صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا منہج۔ اگر کسی نے صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیا، صحابہ کے منہج سے کنارہ کش ہو گیا، اپنی منمانی کرنے لگا، من چاہی چیزوں کو کرنے لگا اور قرآن مجید کی تعویل کرنے لگا، قرآن مجید کی تفسیر اپنی خواہش کے مطابق کرنے لگا، تو جان لیجئے ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اسی ڈگر پر چلا دیتا ہے جس ڈگر پر وہ چلنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ امت کے آخری لوگوں کا اعتبار اسی وقت ہو سکتا ہے، یا اسی وقت وہ معتبر ہو سکتے ہیں، یا اسی وقت ان کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے جب وہ صحابہ کرام کے طرز عمل پر چلیں گے، صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کریں گے، پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کریں گے، ان لوگوں کے طریقے کو اختیار کریں گے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تھا کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں سے جو کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، جو کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہے، چاہیے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اقتداء کرے، ان کی پیروی کرے جو کہ مر چکے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب محمد ہیں۔ اصحاب محمد کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پیروی کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ کانوا خیر الامت، کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگ امت میں سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے اچھے لوگ تھے۔ ابرہا قلوبا، ان کے دل لرزنے والے تھے، کانپنے والے تھے۔ واعمقہا علما، اور ان کے علم کے اندر گہرائی تھی، گہرائی تھی، وہ کافی گہرا علم رکھتے تھے۔ واقلھا تکلفا، ان کے اندر بناوٹ نہیں تھی، تکلف نہیں تھا۔ اور اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کر لیا تھا، او نقل دین ہی، یا دین کو امت تک پہنچانے کے لیے ان کو چن لیا تھا، ان کو پسند کر لیا تھا۔ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، آپ ان کے طریقوں کی، آپ ان کے اخلاق کے مشابہ اپنا اخلاق بنائیے، آپ ان کے طریقے کے مطابق اپنا طریقہ بنائیے۔ فهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا علی الہدی المستقیم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جو صراط مستقیم پر تھے، وہ اس راستے پر تھے جو ہدایت کا راستہ تھا، سیدھا ہدایت کا راستہ تھا، وہ اس راستے پر تھے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں جو بات بیان فرمائی کہ آپ اگر اقتداء کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طرز عمل کو دیکھیے، ان کے اعمال کو دیکھیے، ان کے عقیدے کو دیکھیے کہ انہوں نے کون سا عقیدہ اختیار کیا تھا، ان کا عمل کیسا تھا، ان کی عبادت کیسی تھی۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم اس راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں ہی میں کچھ لوگ صحابہ کرام کے فہم صحابہ سے کچھ لوگوں نے علیحدگی اختیار کی اور منمانی طور پر شریعت کو ایجاد کیا یا شریعت کے اندر اپنی منمانی کی، تو ایسی صورت میں ایک بدعتی فرقہ پیدا ہوا جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان خارجیوں کے مقابلے میں ان کا رد کرنے کے لیے ایک گروہ پیدا ہوا
اس نے ان کا مقابلہ کیا، ان کا رد کیا، لیکن انہوں نے بھی اپنے راستے کو دوسرا اختیار کر لیا، چن لیا، وہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے۔ ہم ایسے لوگوں کو مرجیہ کہتے ہیں، اور ان دونوں کی تردید کرنے والے اہل السنہ والجماعہ، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے فہم کے مطابق جنہوں نے اپنی زندگی گزاری اور ان کا رد کیا، ایسے تمام لوگ اہل السنہ والجماعہ کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کے بارے میں فرمایا تھا، یا ان لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہترین میرے دور کے لوگ ہیں، اور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، سب سے بہتر دور تھا۔ اس کے بعد تابعین کا دور ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا دور ہے، یہ ادوار سب سے اچھے ہیں، سب سے بہتر ہیں، اور ہمیں انہی ادوار کی جانب لوٹنا ہوگا، انہی دوروں کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے شریعت کو کیسے سمجھا ہے، شریعت کو کیسے نافذ کیا اپنی زندگی میں۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کے طرز عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر وہی انجام ہوگا کہ حدیثوں کی تفسیر کرنے، قرآن مجید کی تفسیر کرنے بیٹھیں گے اور اس میں منمانی تفسیر کریں گے۔ ایسے مفسرین، بہت سارے مفسرین پائے جاتے ہیں، اور ایسے بہت سارے مفسرین جو اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے، جو اپنی طرز تحریر کے ذریعے سے اپنا سکہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے درمیان ایک دھاگ بٹھائے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تفسیریں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کی تفسیروں میں نہ جانے کتنی گمراہیاں ہیں، ایسے لوگوں کی ایسے لوگوں کی تفسیروں میں نہ جانے کتنے زیغ و ضلال ہیں، جو ہمارے اور آپ کے عقیدے کو بگاڑ رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، حدیث کا بیان کرتے ہوئے اس کو اپنی عقل پر تولنے لگتے ہیں، یہ حدیث ہماری عقل پہ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے آپ کی عقل اس لائق ہے کہ آپ حدیثوں کو تولیں گے؟ آپ حدیثوں کو سمجھیے، صحابہ نے جیسے سمجھا ہے، صحابہ نے جس طرح سے سمجھا ہے، ایسے ہی آپ حدیثوں کو سمجھیں، تب وہ بات معتبر ہوگی۔ اور اگر آپ نے منمانی کی، اگر آپ نے اپنی منشاہی شریعت ایجاد کی، تو یقین جانیے گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی، معاف کیجئے گا، ایسے تمام لوگ جو اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آج ایک انجینئر ہے، وہ انجینئر کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور ہم کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی کلپس ہم دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی تحریریں ہم پڑھتے ہیں۔ ماضی قریب میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے صرف اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مسخ کرنے کے لیے، اور اگر میں کہوں تو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنی سیادت قائم کرنے کے لیے، ان لوگوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ بڑا جذباتی مسئلہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم کو ان سے محبت رکھنی ہے۔ ہم صحابہ کی شان میں گستاخی کریں،
کوئی بھی ایک صحابی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کوئی بھی ایک صحابی جو شرف صحابیت سے معمور ہو چکا ہے، جو صحابی بن چکا ہے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، ایسے تمام صحابیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ ان کو مل گئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا چیز ملی ہوئی ہے؟ ان کی شان میں گستاخی کر کے ہم سوائے اس کے کہ ہم اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی وعید کے مستحق ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہم کو نہیں ملتی ہے۔ بڑا جذباتی مسئلہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں سکھلایا ہے، ہمیں بتلایا ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کریں، لیکن کیسے عمل کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق انہوں نے شریعت کو کیسے سمجھا، اس سمجھنے کی طرح سے ہم کو بھی سمجھنا ہے، جیسے انہوں نے سمجھا ہے ایسے ہی ہم کو بھی سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب ید کا اطلاق یہاں سے لے کر کے یہاں تک پورے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے؟ کون سا ہاتھ کاٹیں گے؟ اس کو ہم دیکھیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طرز عمل میں، ان کے فہم میں دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کو کیسے سمجھا ہے، کیسے اس پر عمل کیا ہے، کیسے ہاتھ کو کاٹا ہے، کہاں سے کاٹا، کون سا ہاتھ کاٹا، کتنا کاٹا، یہ ساری چیزیں ہم صحابہ کرام کے ہاں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے کیسے کیا ہے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک خط کھینچی اور اس کے ارد گرد 4 خطوط کھینچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ راستہ جو ہے، یہ خط جو ہے، یہ صراط مستقیم پر لے جانے والا ہے، سیدھے راستے پر لے جانے والا ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی خطوط ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں، اور جو ان راستوں پر چلے گا شیطان ان کو گمراہ کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اس راستے پر چلے گا، سیدھے راستے پر چلے گا تو یہ صراط مستقیم ہے، اور جو ارد گرد خطوط پر چلے گا تو ایسا شخص بھٹک جائے گا، راستے سے صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی اتباع کرو، تم اس کی اتباع کرو، قرآن مجید کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم ادھر ادھر کے راستوں کی اتباع نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو جو تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں گے، سبیل سے ہٹا دیں گے، قرآن مجید سے ہٹا دیں گے، فہم صحابہ سے ہٹا دیں گے۔ ایسے راستوں کی اتباع، ایسے راستوں کی پیروی نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی ہی مؤثر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات یا دروس
نہایت ہی مؤثر ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد نہایت ہی پر اثر، نہایت ہی مؤثر انداز اور بلیغ انداز میں خطبہ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی رخصت ہونے والا ہے، جو اپنی رخصتی کے موقع پر خطبہ، اپنی رخصتی کے موقع پر وہ نصیحتیں کر رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا ہو اور رخصتی کے موقع پر نصیحتیں کرتا ہے، تو ایسے ہی یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، ایسے ہی آج آپ نے واعظ فرمائی ہے۔ کہا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ تمہارا بادشاہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ بنا دیا جائے، اور جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہوگا۔ ایسے اختلاف کے موقع پر فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ایسے موقع پر میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء کے سنت کو لازم پکڑو، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ہاتھ سے مت چھوڑنا، اپنے دانتوں سے اسے دبا لینا، اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی سنت کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابی جو بھی عمل کرتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طرز عمل پر چلنا چاہیے، اور انہوں نے جس طرح سے چل کر کے ہم کو دکھلایا ہے، چل کر کے ہم کو بتلایا ہے، اسی کے مطابق ہم کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں، یہ میری قوم یا میری امت بنو اسرائیل کے ہو بہو اس کے شانہ بشانہ چلے گی، کہ اگر کسی شخص نے، بنو اسرائیل کے کسی شخص نے اپنی ماں سے علانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت کا بھی کوئی بدبخت کھڑا ہوگا اور وہ اپنی ماں سے علانیہ زنا کرے گا، یہ شنیع عمل انجام دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود یا بنو اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ سارے کے سارے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ وہ ایک کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جس شریعت پر عمل کیا، وہ شریعت پر عمل کرنے والے، اس شریعت کے مطابق عمل کرنے والے سارے کے سارے لوگ نجات پا جائیں گے، سارے لوگوں کو راہ نجات حاصل ہو جائے گی، سارے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہیں، اور یہی منہج سلف ہے جو صراط مستقیم سکھلاتا ہے۔ صراط مستقیم پر وہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اسے حاصل ہوتی ہے جو اس منہج پر چلتا ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طرز پر چلتا ہے، اسے اللہ رب العالمین اپنے راستے کی توفیق دے دیتا ہے، سیدھے راستے پر اس کو چلانے والا ہوتا ہے۔ ہم 5 وقتہ نمازوں میں اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں،
اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی توفیق مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے دے، سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے ہمارے لیے۔ سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ سیدھا راستہ ملے گا جب ہم صحابہ کرام کے طرز کو اختیار کریں گے، ان کے طریقے پر ہم چلیں گے، ان کے اخلاق کو ہم اپنائیں گے، ان کے عقیدے کی طرح سے ہمارا عقیدہ ہوگا، ان کی عبادتوں کی طرح سے ہماری عبادتیں ہوں گی، ان کے معاملات کی طرح سے ہمارے معاملات ہوں گے، تب ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طرز عمل پر چلنے والے ہوں گے اور ہم صراط مستقیم حاصل کرنے والے ہوں گے۔ وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ باتیں بہت ساری تھی کہنے کی۔ میں چاہتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صراط مستقیم وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جس طرح سے کتاب و سنت پر چل کر کے بتایا ہے، جس طریقے اور منہج پر چل کر کے ہم کو بتایا ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اور اسی صراط مستقیم پر ہم کو چلنا ہے۔ آج کوئی ہمارے پاس آ کر کے اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ یہ فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں حدیث ایسی ہے، فلاں بخاری کی روایت ضعیف ہے، یا یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، ایسے لوگوں کی بات ان کے منہ پر مار دی جائے۔ ایسے غیر معتبر لوگوں کی بات ہمیں نہیں سننی ہے، باونوں کی بات ہم کو نہیں سننی ہے۔ ہم کو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتلائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قیامت کی 3 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ باونوں سے علم حاصل کرنے لگیں گے، کم علموں سے علم حاصل کرنے لگیں گے۔ ایسے لوگوں سے لوگ علم حاصل کریں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، اور بغیر علم کے وہ شریعت کی ترجمانی کریں گے، شریعت کو اپنی منمانی تفسیریں کریں گے، قرآن مجید کی تعویلیں کریں گے، اس کی آیتوں کی تعویلات کریں گے، اور احادیث کو اپنی عقل کی کسوٹی پر رکھ کر کے اس کی توضیح اور تشریح کریں گے۔ نام میں نہیں لوں گا، ایسے بہت سارے لوگوں کی کتابیں ہمارے یہاں چلتی ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہماری مساجد میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہم ان کی کتابوں یا ان کے ترجمے کو بہت ہی اچھے نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جادوئی انداز میں لکھا گیا ہے، جادو بھرا انداز ہے، دل کو موہ لینے والا انداز ہے، لیکن اسی انداز میں تیر لگا دیا ہے، انہوں نے نشتر لگا دیا ہے، صحابی کی کہیں گستاخی کی، کہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان میں گستاخی کی، کہیں منمانی تعویل کر لی، کہیں منمانی تفسیر کر دی، اور کہیں حدیثوں کو جھٹلا دیا، صحیح حدیثوں کے بارے میں کہہ دیا کہ حدیث ہماری عقل پہ نہیں آ رہی ہے، اس لیے یہ حدیث چاہے بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، کہیں کی ہو، ہم اس کو نہیں تسلیم کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں کی کتابیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ داڑھی رکھنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک صاحب نے کہا، لکھا اپنی کتاب میں، رسائل و مسائل کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں لکھا کہ جو داڑھی رکھنے کو سنت کہتا ہے اس سے بڑا بدعتی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، میں کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں کہ جو اس سنت کو بدعت کہہ رہا ہے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو، یا ایسے لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو کم از کم ان کی کتابیں اب پڑھی اور پڑھائی نہ جائیں، ان کی کتابوں کو دریا برد کر دیا جائے، ان کی کتابوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے مذہب میں گمراہی پھیلا رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو، صحیح العقیدہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ دردمندانہ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ہم اور آپ شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور شریعت کو فہم صحابہ کے مطابق سمجھیں، اور منمانی تعویل، منمانی تفسیروں سے، منمانی احادیث کی توضیح و تشریح سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی میں ہماری عافیت ہے، اور اللہ رب العالمین
نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں جن لوگوں نے احادیث کو یا قرآن مجید کی بیجا تعویل کی ہے اور اس کا جو معنی تھا اس معنی کو علاوہ دوسرے معنی میں اس کو پہنا دیا، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ایسی کتابوں کے مطالعوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دین و عقیدہ کی حفاظت کریں، اپنے دین و عقیدہ کی حفاظت کریں۔ آج ہم بازار میں جاتے ہیں، کوئی سامان لینا ہوتا ہے، بوتل لینا ہے، بوتل کو ٹٹولیں گے، دیکھیں گے کہ کہیں ٹوٹا تو نہیں ہے، کہیں پھوٹا تو نہیں ہے، کہیں اور کوئی معاملہ تو نہیں اس میں، کہیں خراش تو نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ ہاتھ لگے تو ہاتھ کٹ جائے۔ اور شریعت کا معاملہ جس پر ہماری آخرت کا انحصار ہے، ہمارے جنت و جہنم میں جانے کا انحصار ہے، شریعت کے معاملے میں ہم اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم کو جہاں سے شریعت مل رہی ہے، جس سے حاصل ہو رہی ہے، ہم اس سے لے رہے ہیں۔ کبھی انجینئر سے علم حاصل کرتے ہیں، کبھی ایڈوکیٹ سے حاصل کرتے ہیں، کبھی کوئی اور مطالعہ کر لے گیا اور وہ عالم ہو گیا، تقریر کرنے لگا، ہم اس کی تقریروں کے عاشق ہو جاتے ہیں، ہم اس کی تحریروں کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ نہیں، علماء کرام سے جڑیے، علماء کرام سے، ان علماء سے جڑیے جو آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، سچی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو فہم صحابہ کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی بدعقیدگیاں ہیں، اللہ رب العالمین تو ان تمام برائیوں کو جڑ سے مٹا دے، ختم کر دے۔ جو بھی بدعتیں ہمارے درمیان ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام بدعات کا قلع کما کر دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔